دعا کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ صرف خدا سے مانگیں، اپنی ضرورتوں کو خدا کے سامنے رکھیں، بلکہ دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا ہے۔ یہ دو اشخاص کے بیچ میں گفتگو ہے۔ آپ اپنی باتیں خدا کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت خاموشی میں گزاریں تاکہ آپ خداوند کی آواز کو بھی سن سکیں۔ دعا مسیحی زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس لیے اے ایمانداروں، آپ کو جہاں اور جب اور جس وقت خداوند کی طرف سے توفیق ہو اور آپ محسوس کریں کہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے تو ضرور خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ خداوند کے ساتھ رفاقت ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں اس مسیحی زندگی کو گزارنے کی توفیق دیتی ہے۔ متی 26 باب اس کی 39 آیت۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر دعا کی۔ ہمارے پیارے نجات دہندہ نے اپنے ناقابل تصور دکھوں کے دوران جو دعا کی، اس سے ہم کئی باتیں سیکھتے ہیں۔ یہ دعا تنہائی میں ہوئی، یہاں تک کہ وہ اپنے 3 قریبی شاگردوں سے بھی الگ ہو گیا۔ اے ایماندار، خصوصاً دکھ مصیبت کے وقت تنہائی میں زیادہ دعا کریں۔ بے شک خاندانی اور کلیسیائی دعائیں بیش قیمت ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہوں گی۔ روزمرہ کی آزمائشوں میں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ وقت تنہا دعا کرنے میں گزاریں۔ یہ فروتنی کی دعا تھی۔ لوکا رسول کہتا ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے لگا، لیکن متی رسول بیان کرتا ہے کہ اس نے منہ کے بل گر کر دعا کی۔ دعا کے وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے تو ہمیں فروتنی سے جھک کر دعا کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پست نہ کریں تب تک خدا ہماری دعا سن کر ہمیں سرفراز نہیں کرے گا۔ یہ بیٹے کی باپ سے دعا تھی۔ اے میرے باپ، دکھ تکلیف کے وقت خدا کے فرزند ہونے کو یاد کرتے ہوئے آپ کی دعا میں دلیری ہوگی۔ رعا کی حیثیت سے آپ اپنی بغاوت کے باعث اپنا حق کھو بیٹھے ہیں، لیکن ایک بیٹے کا اپنے باپ کی پناہ کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہتے ہوئے کبھی نہ جھجکیں کہ اے میرے باپ، میری فریاد سن۔ یہ انتھک دعا تھی۔ خداوند یسوع نے 3 بار دعا کی۔ جب تک آپ کی سنی نہیں جاتی، آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار ہوں۔ کلسیوں 4 باب اس کی 2 آیت۔ اور یہ اپنے آپ کو باپ کے سپرد کرنے والی دعا تھی۔ تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آپ خدا کو اس کا کام کرنے دیں، وہ آپ کی بہتری ہی سوچے گا۔ دعا کر کے معاملہ خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ وہ جانتا ہے کہ کب دے، کس طرح سے دے، کیا کچھ دے اور کیا کچھ باز رکھے۔ چنانچہ ہم دل سوزی اور فروتنی سے دعا کرتے رہیں۔ ایسی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آمین۔ اے خداوند، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم آپ کو اے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ آپ ہمارے نجات دہندہ ہیں اور آپ نے ہمیں یہ حق بخشا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ آج کے دن میں ہم نے دعا کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے، ہماری مدد کیجیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو دعا میں مشغول کرنے والے ہوں۔ ہم اپنی ضرورت کو پہچانیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں تنہائی میں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم دکھ اور مصیبت میں ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ تنہائی میں رفاقت رکھیں اور اپنے دلوں کو اس کے سامنے انڈیل دیجیے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ پہلے سے آپ کے دکھ اور تکلیف کو جانتا ہے،
لیکن یہ بات از حد ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو فروتنی کے ساتھ خداوند کے حضور میں پیش کر دیں، ہر چیز کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیں اور خداوند سے کہیں کہ کل اختیار اس کے پاس ہے، وہ آپ کے دکھ اور تکلیف کو ختم کر سکتا ہے۔ جب ہم دعا میں جھکتے ہیں تو دعا اور منت کرتے ہیں خداوند کہ ہمیں فروتنی بخش دیجئے، ہمیں اس بات کی عقل اور سمجھ دے دیجئے کہ ہم ایک بیٹے کے طور پر آپ کے حضور میں آئیں اور بغیر کسی جھجک اور شرم کے ہم آپ سے فریاد کر سکیں۔ ہمیں اس بات کی توفیق بھی دیجئے کہ ہم آپ کی مرضی کو جاننے والے ہوں، تاکہ ہماری دعاؤں کا اختتام اس بات سے ہو کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہماری زندگیوں میں ہو۔ اور خداوند وہ تمام دروازے جو آپ ہماری زندگی میں کھولنا نہیں چاہتے، ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں اور آپ کی مرضی کو جانتے ہوئے اس کو اپنی زندگیوں میں قبول کرنے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔